السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ تو آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور تفسیر آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ بہت ہی مختصر سی سورت ہے، مگر اس کی بڑی فضیلت احادیث میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کہا ہے، ثلث القرآن قرار دیا ہے۔ ثلث معنی ہے 1/3، یعنی جو شخص بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گویا کہ اس نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے۔ ثلث القرآن، سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کہا گیا۔ جو شخص بھی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا گویا کہ اس نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اسے آپ صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، یعنی اس کی ترغیب دی گئی کہ آپ صبح شام کے وقت، سوتے وقت، ہر نماز کے بعد آپ کو یہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ، یعنی اور بھی صورتیں پڑھتے مگر سورہ اخلاص زیادہ پڑھتے، جس پر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ یہ جو محبت ہے یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ ایک صحابی کے متعلق آیا کہ وہ نماز میں خالی سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ جب اس کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ آپ ایسا کام کرتے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو یہی سورت جنت میں لے جائے گی۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے متعلق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 12 سال تک میں نے سورہ اخلاص سمجھی ہے، مجھے 12 سال لگے سورہ اخلاص کو سمجھنے میں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو اس کی فضیلت بہت ساری احادیث میں بیان کی گئی۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ تو یہ تھی کچھ فضیلتیں سورہ اخلاص کے بارے میں، کیونکہ قرآن سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن، جو رحمان ہے، الرحیم، جو رحیم ہے۔ قل، فرمائیے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ 2 خدا یا 2 سے زیادہ خدا ہوں گے تو لفسدتا فی الارض، زمین پر فساد ہوگا اور آسمان بھی مستحکم نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا کہ میں یہ کام کروں تو دوسرا خدا کہتا کہ میں یہ کام کروں، تو زمین پر فساد مچایا ہوگا۔ تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نسب کے متعلق بتائیے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا کون ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار سے یہ کہا کہ قل، فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد،
وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں اور وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے یا نہ کریں گے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے بلکہ ہم ہی محتاج ہیں۔ لم یلد نہیں یلد، اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ ولم یولد، اور نہیں یولد، وہ خود سے جنا گیا، نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہیں اس کا کوئی باپ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوئے، نہ اسی سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس سے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہیں وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ خود سے جنا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، احد کوئی بھی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں۔ کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا نہیں اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اس صورت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، اور ان کا بھی رد کیا گیا اس سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی رد کیا گیا جو دوسروں کو اس کا شریک مانتے ہیں، اور ان کا بھی اس صورت میں رد کیا گیا جو وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے۔ جو ایتھسٹس ہیں ان کو بھی اس صورت میں رد کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرمائے قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ خود سے جنا گیا، ولم یکن لہ، اور نہ ہے اور نہیں ہے اس کا، کفواً احد، کوئی ہم سفر، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔